بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی حرکات و سکنات سے ذہن میں ایک خاص تاثر قائم کر دیتے ہیں یا کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو انسان کو چونکنے پر مجبور کر دے۔ ہدایت اللہ بھی ایک ایسا ہی شخص تھا۔ اس روز میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو کوئی نصف درجن افراد کو اپنا منتظر پایا۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، یہ برآمدے میں رش کیسا لگا ہوا ہے؟ حوالدار نے بڑی رسان سے جواب دیا، جناب ان لوگوں کو پکڑ کر تھانے لایا گیا ہے، بس آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا۔ کیا یہ سب ملزم ہیں؟ نہیں جناب، ان میں سے بعض فریادی بھی ہیں۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ اس کا مطلب ہے اب تم لوگ فریادیوں کو بھی پکڑ کر تھانے لاؤ گے؟ جناب فریادی تو فریاد کے ساتھ اپنے قدموں پر پہنچا ہے، جرائم پیشہ افراد کو ہم پکڑ کر لائے ہیں۔ یہ اپنے راجپوت صاحب کا کارنامہ ہے۔ راجپوت سے اس کی مراد حفیظ راجپوت ASI تھا، جو گزشتہ رات شبینہ ڈیوٹی پر تھا۔ حفیظ کو بلاؤ اور ان فریادیوں اور فراڈیوں کو باری باری اندر بھیجنا شروع کرو۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جانے لگے جنہیں میں نے باہر برآمدے میں دیکھا تھا۔ ASI مجھے گرفتار شدگان کی گرفتاری کی وجوہ سے آگاہ کرنے لگا۔ پہلے شخص کا نام جیرا تھا۔ وہ شکل سے ہی آوارہ اور لچا نظر آتا تھا۔ ASI نے بتایا، ملک صاحب جیرا کو میں نے گزشتہ رات سنیما سے پکڑا ہے۔ یہ آخری شو سے فارغ ہونے والے تماش بینوں کی جیب پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ میں نے وہیں اس کی گردن پر 2-4 ہاتھ رسید کیے اور پکڑ کر تھانے لے آیا۔ میں نے جیرا کو گھور کر دیکھا، پھر حفیظ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کی جامہ تلاشی کے نتیجے میں کیا برآمد ہوا ہے؟ کل 40 روپے نکلے ہیں جناب۔ جیرا بولا، تھانے دار صاحب اس رقم کا لوگوں کی جیب سے کوئی تعلق نہیں، میں نے سنیما میں کسی کی جیب نہیں کاٹی۔ ابھی پہلے آدمی پر ہی ٹرائی ماری تھی کہ پکڑ میں آ گیا۔ میں نے جیرا کو ایک دبکا مارا، اگر تم نے سنیما سے کسی کی جیب پہ ہاتھ صاف نہیں کیا تو کہیں اور سے یہ رقم اڑا کر لائے ہوں گے۔ 40 روپے ایک متوسط گھرانے کا مہینے بھر کا راشن ہے، یہ تو تمہیں واپس نہیں ملیں گے۔ جو لوگ جیب کٹنے کی شکایت لے کر تھانے آئیں گے، اس رقم سے ان کی اشک شوئی کی جائے گی۔ البتہ تمہیں ان 40 روپوں کے عوض 4 کرارے انعام ضرور دیے جائیں گے۔ میں نے حوالدار کو آواز دی، دلدار ذرا چھتر لے کر آؤ، جیرا کی تھوڑی خاطر تواضع کرنی ہے۔ ASI حفیظ بولا، ملک صاحب ان فلموں نے بڑی خرابی پیدا کی ہے۔ جس سنیما سے جیرا کو واردات کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، وہاں آج کل جیرا بلیڈ فلم دکھائی جا رہی ہے۔ فلم کا ہیرو جیرا ایک تجربہ کار جیب تراش ہے۔ میں نے کہا، معیاری فلموں میں زندگی کے دونوں رخ پیش کیے جاتے ہیں۔ منفی اور مثبت رویوں کو دکھا کر یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا درست۔ غلط کار کا انجام برا ہوتا ہے اور درست سوچ والے کو اپنی ثابت قدمی کا انعام ملتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ فلمی کرداروں کے اچھے رویوں کو اپنایا جائے، لیکن یہ تو جیرا بلیڈ کی تقلید میں لوگوں کی جیب پہ ہاتھ صاف کر رہا ہے۔ اتنی دیر میں حوالدار چھتر لے کر آ گیا تھا۔ میں نے کہا، دلدار جیرا بلیڈ کو 4 توپوں کی سلامی پیش کی جائے۔ چھتر دراصل کچے چمڑے کا سلیپر نما ٹکڑا ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 9 انچ اور چوڑائی 4 انچ ہوتی ہے۔ اس مخصوص پیمائش کے سبب اس کو 9-4 کا چھتر کہتے ہیں۔ چھوٹے موٹے جرائم پیشہ افراد کو اسی کی مدد سے چھترول کی جاتی ہے۔ میرے حوالدار نے بڑی بے دردی سے جیب کترے کی تشریف پر جوتا کاری شروع کر دی۔ وہ اپنے فریضے سے نمٹ چکا تو میں نے جیرے کو اٹھنے کا حکم دیا۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر کراہتا ہوا اٹھا اور خفت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، جیرے فلم اور حقیقی زندگی میں بہت فرق ہے۔ اس مرتبہ تو تمہیں 4 توپوں کی سلامی پر چھوڑ رہا ہوں۔ آئندہ کبھی تم نے جیب کاٹی تو میں تمہیں سیدھا جیل بھیج دوں گا۔ جیرے کے بعد معراج دین کو پیش کیا گیا۔ اس کے بارے میں شکایت تھی کہ وہ اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا ہے۔ گزشتہ رات اس نے اتنا مارا تھا کہ وہ عورت زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا،
اوئے بدبخت، تو انسان ہے یا جانور؟ کوئی اس طرح کسی عورت کو مارتا ہے؟ تو کیسا مرد ہے؟ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے شرم نہیں آتی؟ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں اس کے رویے سے مجبور ہو کر اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ کیوں؟ اس اللہ کی بندی نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ جناب، وہ میری ذرا عزت نہیں کرتی، اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، کوئی خواہ مخواہ کسی کی عزت نہیں کرتا، عزت کرانا پڑتی ہے۔ انسان کا اپنا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے عزت کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ اور جہاں تک زبان چلنے کا تعلق ہے تو عورتوں کے سلسلے میں کینچی ہی کی مثال دی جاتی ہے۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب، آپ میری بیوی کو نہیں جانتے، اس نے میری زندگی کو دوزخ بنا دیا ہے۔ جو کماتا ہوں میکے پہنچا دیتی ہے۔ پیسے کپڑے لتے کی بات تو ایک طرف، گھر کے راشن میں سے بھی چیزیں چھپا چھپا کر آنے جانے والوں کے ہاتھ بھیجتی ہے۔ میں نے بڑی توجہ سے اس کا مسئلہ سنا اور کہا، معراج دین، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اول تو تیرا اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات کوئی اور ہے۔ اگر یہ کام انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ اپنے دشمنوں کے حلق میں ایک کھیل تک اڑ کے جانے نہ دیتا۔ اور تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ تیری بیوی کے ماں باپ تیرے بھی کچھ لگتے ہیں؟ فرض کر تو ان کو اپنا نہیں بھی سمجھتا تو اس کے لیے بیوی سے مار پیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ تو پیار سے بھی تو سمجھا سکتا ہے۔ جناب، اگر وہ پیار کی بات سمجھ آئے تو جھگڑا کس بات کا؟ میرا ہر حربہ اس کے سامنے ناکام ہو جاتا ہے۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، دیکھ معراج دین، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تو کہاں کامیاب ہوتا ہے کہاں ناکام۔ ایک بات کان کھول کر سن لے، آئندہ کبھی تو نے نذیرہ کو زد و کوب کیا تو تیری وہ ٹھکائی لگواؤں گا کہ تو خود کو پہچاننے میں ناکام ہو جائے گا۔ گردن اٹھا اٹھا کر بانگ دے گا اور آنے جانے والے سے پوچھے گا، میں کون ہوں بھائی؟ میری بات سن کر اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، تھانے دار صاحب، میں اب نذیرہ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ آپ نے میرے حشر نشر کا بڑا عبرتناک نقشہ کھینچا ہے۔ میں نے کہا، ابھی تو صرف نقشہ کھینچا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو تیری کھال بھی کھینچ سکتا ہوں۔ اور جہاں تک نذیرہ کو ہاتھ لگانے کا تعلق ہے، تجھے کس نے منع کیا ہے پاگل انسان؟ وہ تیری بیوی ہے۔ آئندہ کے لیے سدھرنے کا وعدہ کر کے وہ تھانے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد دو تین ایسے افراد میرے کمرے میں آئے جنہیں اپنے تعلق داروں سے کچھ شکایات تھیں۔ میں نے ان کی جائز شکایات کو رفع کرنے کا یقین دلایا تو وہ شکریہ ادا کرنے کے بعد چلے گئے۔ سب سے آخر میں وہ شخص میرے کمرے میں داخل ہوا جس کا ذکر میں نے ابتدا میں کیا ہے، یعنی ہدایت اللہ۔ اس نے آتے ہی الجھن زدہ نظروں سے حفیظ راجپوت کی طرف دیکھا، پھر بڑے مشکوک انداز میں مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، میں تنہائی میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی پراسرار سنجیدگی دیکھتے ہوئے میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حفیظ کو اشارہ کیا تو وہ فوراً سے بیشتر کمرے سے نکل گیا۔ میں نے میز کی جانب بچھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ ہدایت اللہ، پہلے اپنا تعارف کراؤ، پھر بتاؤ تم مجھ سے کون سی بات کرنا چاہتے ہو۔ وہ کچھ ہچکچا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ مجھ سے کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے اور گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے مناسب الفاظ کے چناؤ میں مصروف ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، میں اسی قصبے میں رہتا ہوں۔ میں نے اپنے گھر میں کھڈی لگا رکھی ہے جس پر دریاں کھیس تیار کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے اس کام سے اللہ نے اتنا دے دیا ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ اچھی گزر بسر ہو رہی ہے۔ یہ تو تمہارا تعارف ہوا، اب ذرا وہ بات بھی کھول دو جس کی خاطر میں نے ASI کو کمرے سے باہر بھیجا ہے۔ وہ قدرے آگے کو جھکتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اگر کوئی شخص قتل کر کے خود ہی تھانے چلا آئے اور گرفتاری پیش کر دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اتنا اچانک ایک خطرناک سوال پوچھا تھا کہ میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے محسوس ہوا مستقبل قریب میں وہ کسی کے خون کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے گہری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ایسے شخص کو ہم کرسی پیش کرتے ہیں، بڑی محبت سے بٹھاتے ہیں،
نرم لہجے میں بات کرتے ہیں۔ کیا تم کسی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے میری آخری بات کا جواب نہیں دیا اور بولا، آپ تو ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کیا عدالت سزا سناتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی نرمی برتتی ہے؟ عدالت کا فیصلہ کیس کی نوعیت اور وکیل کی کارکردگی پر ہے۔ اگر تو قتل فوری اشتعال کے زیر اثر کیا جائے اور اشتعال کا سبب جاندار ہو تو عدالت ایسے قاتل کے لیے نرمی اختیار کرتی ہے۔ لیکن تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تم یہ معلومات کس غرض سے حاصل کر رہے ہو؟ کیا کسی کو قتل کرنے کا پروگرام ہے؟ اس نے بڑی شدت سے گردن کو منفی انداز میں حرکت دی۔ نہیں جناب، میری کسی سے کیا دشمنی جو ایسی خطرناک منصوبہ بندی کروں؟ بس ایسے ہی اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو اور مستقبل قریب میں کسی جرم کا ارادہ رکھتا ہو۔ جی میں آئی کہ اس پہ تھوڑی سختی کر کے زبان کھلواؤں، لیکن پھر میں نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا اور کہا، کچھ اور پوچھنا ہے؟ بس یہ مجھے اتنا ہی پوچھنا تھا۔ اسے روانہ کرنے کے بعد میں نے حفیظ راجپوت کو بلایا اور مختصر الفاظ میں اسے ہدایت سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور بولا، جناب، ہدایت نے واقعی بڑی عجیب و غریب بات کی ہے۔ مجھے تو یاد نہیں کبھی کسی شخص نے تھانے میں آ کر اس قسم کی معلومات حاصل کی ہو۔ کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، گڑبڑ تو میں نے بھی محسوس کی ہے۔ معلوم کرنا ہوگا آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ اسی قصبے کا رہنے والا ہے، تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ حفیظ بولا، جناب وہ پیشے کے اعتبار سے جولاہا ہے، اس نے گھر میں کھڈی لگا رکھی ہے، اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں۔ معلوم نہیں تو معلوم کرو، یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، آپ فکر نہ کریں سر جی، میں 1-2 روز میں آپ کو ہدایت کے بارے میں مکمل رپورٹ دیتا ہوں۔ 2 روز بعد حفیظ راجپوت نے بتایا، ہدایت شروع سے اسی قصبے میں رہتا ہے۔ اس کی بیوی سغرا عرف سگی ایک حسین و جمیل عورت ہے۔ دونوں کی عمروں میں لگ بھگ 15 سال کا فرق ہے۔ ان کے اکلوتے بیٹے فرید کی عمر 7-7.5 سال ہے۔ فرید گورا چٹا دراز قامت اپنی ماں پر گیا ہے، جبکہ ہدایت پستہ قامت کا مالک ایک سانولا سا شخص ہے۔ حفیظ کی رپورٹ کے مطابق ہدایت اللہ کی کسی سے دشمنی نہیں تھی، نہ ہی کوئی ایسا واقعہ ریکارڈ پر تھا جس میں اس کے کسی جھگڑے کا ذکر ہو۔ ہدایت اللہ کے پاس کوئی زمین جائیداد بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے کسی سے عداوت ہو۔ یہ سب سن کر میں نے جھنجھلا کر کہا، یا تو یہ ہدایت جولاہا ایک معصوم اور بے ضرر بندہ ہے یا بہت ہی گناہ اور خطرناک، کیونکہ اس کی باتیں مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ کوئی خواہ مخواہ اس قسم کی معلومات حاصل کرنے تھانے نہیں پہنچتا۔ ASI حفیظ بولا، جناب ہدایت کا اکثر اپنی بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، حفیظ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں، اور جو میاں بیوی لڑ جھگڑ کر اپنا غبار نکال لیتے ہیں ان کے دل ہلکے ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر ہدایت اللہ واقعی کسی کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے تو وہ متوقع مقتول اس کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ اس نامعلوم شخص کو مقتول بننے سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ تم کسی قابل بھروسہ بندے کو ہدایت کی نگرانی پہ مامور کرو۔ وہ جن لوگوں سے ملتا ہے ان پہ نظر رکھنا اور ان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ آئندہ روز سے ASI نے ایک کانسٹیبل کے تعاون سے ہدایت جولاہے کی نگرانی شروع کر دی۔ 10 روز گزر گئے اور اس کڑی نگرانی کے نتیجے میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پر ہدایت اللہ پہ ہاتھ ڈالا جاتا۔ رفتہ رفتہ میری دلچسپی اس معاملے میں کم ہو گئی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہدایت اللہ کے دماغ میں بیٹھے بٹھائے کوئی تکلیف اٹھی اور وہ اس کو رفع کرنے میرے پاس چلا آیا۔ میں نے اسے تسلی بخش جواب دے دیے تو وہ شانت ہو کر بیٹھ گیا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ اس منطقی نتیجے پر پہنچنے کے بعد میں نے ہدایت اللہ کے کیس کو داخل دفتر کر دیا اور اس طرف سے دھیان ہٹا کر دوسرے معاملات کو دیکھنے لگا۔ ایک تھانہ انچارج کے پاس اتنی مصروفیات ہوتی ہیں
کہ وہ مردہ اور بے نتیجہ کیسز کو الماری میں بند کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہدایت اللہ کے کیس میں میں نے بھی یہی کیا اور چند روز کے بعد اس معاملے کو بھول گیا۔ قصبہ نواں کوٹ ایک وسیع و عریض رقبے پر محیط تھا۔ مغربی حصے کے اختتام پر قصبے کے ساتھ ساتھ ریلوے لائن گزرتی تھی۔ قصبے کے جنوب میں ایک نہر بہتی تھی جو ریلوے لائن کے نیچے سے عمودی گزرتی تھی۔ مجھے اس قصبے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اسی لیے میں نے ابھی تک یہاں کے معاملات کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا تھا۔ ان دنوں میری رہائش تھانے کے پچھواڑے احاطے کے اندر سرکاری کوارٹر میں تھی۔ ایک روز میں تیار ہو کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو میں نے تھانے کی فضا میں سوگواریت سی محسوس کی۔ کانسٹیبل سے لے کر ASI تک سب لوگ سنجیدہ اور خاموش دکھائی دیے۔ میں نے ASI کو بلا کر کہا، راجپوت صاحب، یہ سب کی شکلوں پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ رنجیدہ لہجے میں بولا، خیریت کہاں ملک صاحب، قصبے میں ایک سنگین واردات ہو گئی ہے، کسی نے بچے والی سرکار کو قتل کر دیا ہے۔ بچے والی سرکار؟ ملک صاحب، میں پیر دھنی شاہ کی بات کر رہا ہوں۔ پیر صاحب بچے والی سرکار کے نام سے مشہور تھے۔ قتل کی یہ واردات کس جگہ پیش آئی ہے؟ دھنی شاہ کے آستانے پر۔ میں آپ کی آمد کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ پھر تو ہمیں فوراً جائے وقوع پر پہنچنا چاہیے۔ تھانے کی ماتمی فضا کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میرے عملے میں دھنی شاہ کے عقیدت مندوں کی کمی نہیں ہے۔ پولیس کے محکمے میں رہ کر مجھے بھانت بھانت کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اس سے میرے تجربے کو جلا ملی ہے۔ جس طرح دنیا میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ویسے ہی ہر قسم کے پیر بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے سچے دوست یعنی ولی اللہ نصیحت اور ذاتی عمل سے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں۔ انہیں مخلوق خدا سے کوئی لالچ یا مطلب نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ہر حاجت اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنے پاس آنے والوں کو بھی یہی تلقین کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے دم سے دنیا چل رہی ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو پیروں اور بزرگوں کے حلیے بنا کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ اپنے لالچ و ہوس کے لیے سادہ لو اور بے وقوف لوگوں کو شکار کرتے ہیں۔ اپنی لچھے دار باتوں سے انہیں سحر انگیز خوابوں کی جھلک دکھا کر ایسے چنگل میں پھانستے ہیں کہ لوگ گمراہی کے اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ ایسے نام نہاد جال ساز فریبی لوگوں کو میں ڈبہ پیر کہتا ہوں۔ اولیاء کرام کی صحبت اور خدمت سے میں نے بھی فیوز و برکات حاصل کی ہیں، ساتھ ہی میں نے ڈبہ پیروں کی سرکوبی بھی کی ہے۔ مجھے جس جگہ پر بھی متعین کیا گیا وہاں پائے جانے والے پیروں پر خصوصی توجہ دیتا رہا۔ نواں کوٹ میں تعیناتی کے بعد پے در پہ ایسے معاملات سامنے آئے کہ میں پیر دھنی شاہ پر زیادہ توجہ نہیں دے سکا۔ اس کے آستانے کی جانب چلتے ہوئے میں نے ASI سے پوچھا، راجپوت، یہ بچے والی سرکار کا کیا قصہ ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ملک صاحب؟ نہیں جناب، پیر دھنی شاہ کا معجزہ ہے کہ ان کے مخصوص عمل اور دعا سے 5 عورتوں کی گود ہری ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ بچے والی سرکار کے نام سے مشہور تھے۔ تو کیا تم بھی دھنی شاہ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو؟ میں کیا جناب، سارا علاقہ ان کو مانتا ہے۔ سارے علاقے کی نہیں، اپنی بات کرو۔ جی جناب، میں بھی دھنی شاہ کو کامل مرشد مانتا ہوں۔ راجپوت، تم فوری طور پر اپنے پروردگار سے معافی مانگو، تم نے بڑے غلط کلمات ادا کیے ہیں۔ وہ تعجب سے بولا، میں نے کیا کیا ہے؟ دیکھو راجپوت، معجزے کا تعلق صرف انبیاء کرام سے ہے، اس لیے تمہیں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ دھنی شاہ کے بارے میں میرے الفاظ سن کر اسے غصہ سا آیا، لیکن وہ میرے سامنے اپنی خفگی کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ توبہ استغفار کرنے کی بجائے اس نے توجیہ پیش کی، ملک صاحب، دھنی شاہ کو آپ کوئی معمولی شے نہ سمجھیں۔ آپ کو اس علاقے میں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اس لیے آپ بچے والی سرکار کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ بہت پہنچے ہوئے ولی اللہ تھے۔ میں نے کہا، اولیاء کرام کا تعلق کرامت سے ہے، معجزے سے نہیں۔
تھوڑی دیر بعد ہم پیر دھنی شاہ مرحوم کے آستانے پر پہنچ گئے۔ بچے والی سرکار کا آستانہ نواں کوٹ کے جنوب مغرب میں نہر کے کنارے واقع تھا۔ یہ خاصا وسیع و عریض احاطہ تھا۔ آستانے کا داخلی دروازہ مغرب کی طرف کھلتا تھا۔ عام طور پر کسی گھر کا دروازہ مغرب کی سمت نہیں بنایا جاتا تاکہ خانہ کعبہ کے سلسلے میں بے ادبی کا امکان نہ ہو، لیکن اس احاطے کی تعمیر میں اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ اس کشادہ احاطے میں صرف 3 کمرے تھے، باقی جگہ پر دیواروں کے ساتھ ساتھ پیپل، جامن اور امرود وغیرہ کے درخت تھے۔ ایک جانب کچھ پھولوں کے پودے بھی تھے۔ پیر دھنی شاہ نے خاصا ہوادار اور صحت افزا آستانہ قائم کر رکھا تھا۔ صحن عبور کر کے ہم حال نما کمرے میں داخل ہوئے۔ آستانے کے اندر اور باہر لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ ان میں سے ہر کوئی اندر جانے کا خواہش مند تھا۔ میں نے 2 معقول اور معتبر افراد کو چنا اور انہیں اپنے ساتھ اندر لے آیا، باقی سب کو آستانے کے باہر ہی روک دیا۔ ہم اس وقت جس حال نما کمرے میں کھڑے تھے اس کے بارے میں حفیظ راجپوت نے کہا، پیر صاحب کے پاس آنے والے حاجت مند یہاں بیٹھتے تھے، پھر وہ ایک ایک کو باری باری اپنے پاس بلاتے تھے۔ میں اس کی بات سنتے ہوئے حال نما کمرے سے گزرتا گیا۔ اس بڑے کمرے کا دروازہ ایک نسبتاً چھوٹے کمرے میں کھلتا تھا۔ مذکورہ کمرہ 10x12 فٹ کا عام سا کمرہ تھا جو دھنی شاہ کی بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس چھوٹے بیٹھک والے کمرے کا دروازہ اس عمارت کے آخری اور تیسرے کمرے میں کھلتا تھا۔ یہ 8x10 فٹ کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو بچے والی سرکار کا تخلیہ تھا۔ فارغ وقت میں دھنی شاہ یہاں آرام کرتا تھا۔ پیر سائیں کے اس خصوصی حجرے میں فرش پر دبیس دری بچھی ہوئی تھی۔ اس کمرے کی جنوبی دیوار میں ایک پائپ نصب تھا جس پر مختلف رنگوں کے 5 دوپٹے لٹکے تھے۔ دھنی شاہ کی لاش بڑے بے ہنگم انداز میں دبیس دری پر پڑی تھی۔ اس کی موٹی گردن کو کسی نے تیز دھار آلے کی مدد سے کاٹا تھا۔ پیر دھنی شاہ قابل رشک صحت کا مالک تھا۔ جس بے دردی سے اس کا نرخرا کاٹا گیا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل اس سے بھی زیادہ طاقتور اور تگڑا ہوگا۔ کمرے میں موجود دری، دیواروں اور باقی اشیاء پر پڑے خون کے دھبوں کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ دھنی شاہ نے بڑی قسم پرسی سے تڑپ تڑپ کر جان دی تھی۔ وہ اس علاقے کا جانا مانا پیر تھا۔ میں اس کے عقیدت مندوں کا جوش و خروش اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ میرے تھانے کا ASI حفیظ راجپوت بھی اس کے اسیروں میں شامل تھا۔ اس درجے کی با اثر شخصیت کو جتنی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اس سے ظاہر تھا کہ اس علاقے میں کوئی اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ مجھے اسی شخص کو تلاش کرنا تھا۔ کٹی ہوئی گردن اور خون کے دھبوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کو دار فانی سے کوچ کیے 10-12 گھنٹے گزر چکے، یعنی قتل کی یہ بھیانک واردات گزشتہ شب کسی وقت پیش آئی ہوگی۔ لاش کے معائنے کے بعد میں نے جن 2 لوگوں کو اپنے ساتھ بلایا تھا ان میں سے ایک کو کہا، باہر جا کر ذرا 2 کام تو کرو۔ ایک تو کسی آدمی کو تھانے بھیج کر 2 کانسٹیبلز کو بلواؤ، دوسرے سرکاری ہسپتال جانے کے لیے سواری کا بندوبست کرو۔ ASI بولا، تھانے سے بندے کس لیے منگوائے ہیں؟ تمہارے پیر صاحب کی لاش مبارکہ کو ضلعی ہسپتال پہنچانا ہے۔ دیکھ رہے ہو نا موسم کتنا گرم ہے۔ اگر لاش کچھ دیر یوں ہی پڑی رہی تو اس سے بدبو کے بھپکے اٹھنے لگیں گے۔ اس کے بعد میں حجرے کی ایک ایک شے کا جائزہ لیتے ہوئے وہ کنویں کا نقشہ تیار کرنے لگا۔ جب میں کمرے کے اس حصے میں پہنچا جہاں دھنی شاہ نے اپنے آرام کے لیے نشست لگا رکھی تھی تو میں چونک گیا۔ دری پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے دیکھ کر میرے دماغ میں سرخ لائٹ جلنے بجھنے لگی۔ سرخ اور سبز رنگ کی ٹوٹی چوڑیاں دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ گزشتہ رات کوئی عورت دھنی شاہ کے حجرے میں آئی تھی۔ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کا مطلب یہ تھا کہ مذکورہ عورت کے ساتھ کوئی ہاتھا پائی جیسا کچھ ہوا تھا۔ اس خطرناک خیال نے میرے رگو پے میں سنسنی سی دوڑا دی۔ میری نگاہ حجرے کی جنوبی دیوار پر اٹھی جہاں پائپ نصب تھا جس پر 5 رنگدار دوپٹے لٹکے تھے۔
میرے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی کہ پیر دھونی شاہ اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ سفید، نیلے، پیلے، سبز اور سرخ دوپٹوں کو ایک خاص انداز میں لٹکا دیکھ کر میری یادداشت میں ڈبہ پیروں کا وہ ہتھ کنڈا تازہ ہو گیا جس کے ذریعے وہ اپنے شکار کو دام میں لاتے تھے۔ حجرے کے تفصیلی معائنے کے بعد لاش کو چادر سے ڈھانپ کر میں دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جو بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جہاں بیٹھ کر وہ آنے والوں کے مسائل سنتا اور انہیں حل کرنے کی اپنی سی کوشش کرتا تھا۔ اگر کوئی مسئلہ زیادہ ہی ٹیڑھا ہوا تو وہ سائل کو اپنے حجرے میں لے جاتا ہوگا، جہاں رنگین دوپٹے کا چارہ لگا کر شکار کھیلتا ہوگا۔ میرے دماغ میں یہ خیالات بڑے تواتر سے چل رہے تھے اور ان خیالات کو ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی بھرپور تائید حاصل تھی۔ بیٹھک اور ہال کمرے کے معائنے کے ساتھ ساتھ میں مشیر نامے میں ضروری تفصیلات نوٹ کر رہا تھا۔ یہاں سے فارغ ہو کر میں صحن میں آیا تو ایک کام کی شے میری نگاہ میں آ گئی۔ یہ زنانہ سلیپر کا ایک پاؤں تھا جو ہال کمرے اور آستانے کے داخلی دروازے کے درمیان پڑا تھا۔ میں اکڑوں بیٹھ کر سلیپر کا جائزہ لینے لگا۔ اس سلیپر کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ بالکل نیا نکور تھا، اتنا نیا کہ اس پر چپکا ہوا لیبل بھی ابھی نہیں اتارا گیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس سلیپر کو پہلی مرتبہ پہن کر کوئی عورت اس آستانے پر آئی تھی اور اس کی واپسی اتنی افراتفری میں ہوئی کہ سلیپر کا ایک پاؤں ادھر ہی رہ گیا۔ سلیپر پر لگے لیبل پر جلی حروف میں KBH لکھا ہوا تھا۔ اس قصبے میں جوتوں کی بڑی دکانیں صرف دو تھیں، خان بوٹ ہاؤس، الیاس بوٹ ہاؤس۔ KBH کا مطلب تھا کہ وہ سلیپر خان بوٹ ہاؤس سے خریدا گیا تھا۔ یہ ایک طاقتور کلیو تھا۔ میں خان بوٹ ہاؤس والوں کا انٹرویو کر کے معلوم کر سکتا تھا کہ یہ سلیپر کس نے اور کب خریدا تھا۔ سلیپر کی حامل عورت کا پتہ مل جاتا تو دھونی شاہ کے قاتل تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ پیر دھونی شاہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوانے کے سلسلے میں مجھے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ علاقے کے لوگ اس کے اسیر تھے اور وہ اس کی لاش کی چیر پھاڑ کے حق میں نہیں تھے۔ وہ احتجاجی انداز میں مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب کی مخالفت کے باوجود میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ اس کے بعد موقع پر موجود افراد سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ محمد حسین بیان دے کر فارغ ہوا تو میں نے طیب علی سے پوچھا، تم اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ آواز دبا کر بولا، تھانے دار صاحب، آپ مجھے شام تک کا وقت دیں، رات کو میں تھانے میں آ کر آپ سے ملتا ہوں۔ طیب علی قصبہ نوا کوٹ کے واحد پرائمری اسکول میں جماعت پنجم کو پڑھاتا تھا۔ وہ خاصا سنجیدہ اور سلجھا ہوا شخص تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ کسی سنسنی خیز تذبذب کا شکار تھا، شاید کسی خاص زاویے سے الجھا ہوا تھا، کسی نتیجے پر پہنچنے یا کسی تصدیق کے بغیر مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ماسٹر طیب علی پر بھروسہ کر کے اسے شام تک کا وقت دے دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے طیب علی، میں شام کو تھانے میں تمہارا انتظار کروں گا، لیکن اس دوران تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ آستانے کے معائنے کے دوران تم میرے ساتھ رہے ہو۔ تم نے پیر کے حجرے میں سرخ اور سبز چوڑیوں کے ٹکڑے دیکھے ہیں۔ تمہارے سامنے مجھے زنانہ سلیپر کا پاؤں ملا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ چوڑیوں کے ٹکڑے اسی چپل والی عورت کے ہیں۔ میں اس نامعلوم عورت تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے اگر مذکورہ عورت میرے ہتھے چڑھ گئی تو قاتل تک پہنچنا آسان ہوگا، لیکن یہ کام نہایت رازداری سے ہونا چاہیے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اس امید پر طیب علی کو جانے کی اجازت دے دی کہ وہ رات کو تھانے ملنے آئے گا تو کسی سربستہ راز کا انکشاف کرے گا۔ اس کے بعد میں نے موقع پر موجود افراد میں سے کوئی 6-7 لوگوں کے بیان قلم بند کیے، لیکن قاتل کے سلسلے میں کوئی مفید بات معلوم نہیں ہوئی، نہ ہی اس مشتبہ عورت کے بارے میں کوئی سراغ ہاتھ لگا جس کی مجھے تلاش تھی۔ جس قسم کا یہ آستانہ تھا، ایسے سیٹ اپ کو چلانے کے لیے ڈبہ پیروں کو ایک معتمد خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ معتمد خاص یا نائب پیر اپنے پیر سائیں کے اغراض و مقاصد کو سائل کے ذہن میں بٹھاتا ہے۔
اس طرح پیر صاحب کو اپنے مطلب کے حصول میں آسانی سے کامیابی مل جاتی ہے۔ لیکن دھونی شاہ کے آستانے پر مجھے کوئی مجاور یا خلیفہ یا نائب نظر نہیں آیا۔ میں نے وہاں موجود افراد سے پوچھا تو ایک شخص نے بتایا، آستانے پر بچے والی سرکار کی خدمت کے لیے حاجی صاحب ہوتے ہیں، حاجی گلزار۔ لگتا ہے وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ مشکوک افراد کی فہرست میں نے مقتول کے خدمت گار حاجی گلزار کا نام بھی درج کر لیا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں قصبے کے مین بازار کی طرف چل پڑا۔ اس وقت خان بوٹ ہاؤس میں صرف 2 افراد تھے۔ وضع قطع اور رکھ رکھاؤ سے پتہ چل رہا تھا کہ ان میں سے ایک دکان کا مالک اور دوسرا اس کا ملازم ہے۔ اس وقت میں اور حفیظ راجپوت سرکاری وردی میں تھے، لہٰذا دکان کا مالک ہمیں دیکھتے ہی ریڈ الرٹ ہو گیا۔ آئیے آئیے جناب، اس بارش میں کیوں تکلیف کی؟ فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے جواب دیا، تکلیف ہم نے پہلے کی تھی، بارش بعد میں شروع ہوئی۔ بہرحال میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ملک صفدر حیات ہوں۔ وہ سادگی سے بولا، جناب میں آپ کو جانتا ہوں، میں خان بوٹ ہاؤس کا مالک بنات خان ہوں۔ حکم کریں، آپ کو مجھ سے کون سا کام پڑ گیا؟ میں نے کہا، خان صاحب، قتل کے ایک کیس کو حل کرنے کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ پیر دھونی شاہ کے آستانے سے مجھے ایک سلیپر ملا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی دکان سے خریدا گیا ہے۔ میرے اشارے پر ASI نے تھیلے سے مذکورہ چپل کو باہر نکالا۔ بنات خان نے چپل کو دیکھتے ہی کہا، یہ چپل میری دکان سے ہی گیا ہے جناب۔ میں نے کہا، بنات خان، پیر دھونی شاہ کے قتل میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی عورت کا ہاتھ ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ سلیپر تم نے کس کو فروخت کیے؟ وہ کہنے لگا، تھانے دار صاحب، میرا حافظہ بہت طاقتور ہے۔ ابھی 2 دن قبل ہی یہ چپل ماسی مختارہ نے اپنی بیٹی خدیجہ کو میری دکان سے دلوائے تھے، لیکن آخر خدیجہ پیر دھونی شاہ کو کیوں قتل کرے گی؟ گاؤں دیہات اور قصبوں کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہاں رہنے والا ہر شخص دوسرے افراد سے واقف ہوتا ہے۔ میں نے کہا، بنات خان، یہ قتل کسی معمے سے کم نہیں۔ تم اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا۔ اگر اس سلسلے میں کوئی بات پتہ چلے تو مجھے تھانے آ کر اطلاع دینا۔ اس نے تعاون کا پورا یقین دلایا اور ہم اس کی دکان سے باہر نکل آئے۔ حفیظ راجپوت نے کہا، ملک صاحب، ماسی مختارہ کے گھر کو ابھی چیک کرنا ہے یا بعد میں؟ میں نے کہا، بعد میں کیا مطلب؟ وہ جلدی سے بولا، میں بارش کی وجہ سے کہہ رہا تھا جناب، اور دوسری بات یہ ہے کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، حفیظ، بارش کی تو فکر نہ کرو، ہم چھتری بھی لے سکتے ہیں، اور جہاں تک کھانے کی بات ہے تو بھوک مجھے بھی لگ رہی ہے، لیکن جب تک قتل کی یہ واردات کسی کروٹ نہیں بیٹھتی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تم فکر نہ کرو، ماسی مختارہ سے ملنے کے بعد ہم سیدھے تھانے جائیں گے اور خوب سیر ہو کر کھانا کھائیں گے۔ ویسے حفیظ، مجھے حیرت ہے، تمہارے پیر و مرشد دھونی شاہ کو آج کسی نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ ہم اس وقت اس کے قاتل کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان حالات میں تو تمہاری بھوک پیاس اڑ جانی چاہیے تھی، اور تم ہو کہ اپنے پیر سائیں کو فراموش کر کے بھوک بھوک کر رہے ہو۔ یہ کیسی پیری مریدی ہے؟ وہ خاموش رہا۔ اس خاموشی میں ندامت اور خفت بھی تھی۔ ہماری دستک کے جواب میں ماسی مختارہ نے دروازہ کھولا۔ اپنے سامنے وردی پوش افراد کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کر دیتی، ASI نے کہا، ماسی، ہم مقامی تھانے سے آئے ہیں۔ یہ ہمارے انچارج ملک صفدر حیات ہیں۔ تم سے کچھ تھوڑی سی پوچھ گچھ کرنی ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم جلدی واپس چلے جائیں گے۔ ماسی مختارہ کے چہرے پر کچھ اطمینان کی جھلک نمودار ہوئی۔ بولی، ٹھہریں جی، میں بیٹھک کا دروازہ کھولتی ہوں۔ بیٹھک میں دیواروں کے ساتھ ساتھ آمنے سامنے 2 چارپائیاں بچھی تھیں۔ میں نے بیٹھ کر ماسی مختارہ سے کہا، اس گھر میں تمہارے علاوہ کون کون رہتا ہے؟ بولی، بس جی، پہلے اس گھر میں بڑی بہاریں ہوا کرتی تھیں۔ جب سے آپ کا چاچا فوت ہوا ہے، خوشی اس گھر کا راستہ بھول گئی ہے۔
میں نے جواب دیا، بی بی میں تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن قادر مطلق کا اپنا قانون ہے۔ میری دعا ہے اللہ تمہیں صبر جمیل عطا کرے۔ مجھے پتہ چلا ہے 1.5-2 ماہ پہلے تمہاری بیٹی خدیجہ کی شادی ہو گئی ہے اور وہ آج کل تمہارے پاس رہنے آئی ہوئی ہے۔ خدیجہ کے ذکر پر اس نے مجھے چونک کر دیکھا اور بولی، ہاں جی آئی ہوئی ہے۔ کیا وہ اس وقت گھر میں موجود ہے؟ نہیں۔ کہاں گئی ہے؟ تھانے دار صاحب خیریت تو ہے نا؟ آپ میری خدیجہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بی بی پہلے تم یہ بتاؤ، تمہاری بیٹی خدیجہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تو پھر کہاں گئی ہے؟ وہ جی خدیجہ اپنے خاوند کے ساتھ بازار کی طرف گئی ہے، اسے چھوٹی موٹی چیزیں خریدنی تھی۔ تو کیا خدیجہ کا خاوند بھی ادھر ہی آیا ہوا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ نہیں جی، اسلم کل شام ہی آیا تھا۔ خدیجہ کافی دنوں سے آئی ہوئی تھی، اسلم اسے واپس لے جانے آیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اتنی اہم کون سی خریداری تھی کہ دونوں برستی بارش میں بازار کی طرف نکل گئے؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، بارش تو ان کے جانے کے بعد شروع ہوئی تھانے دار صاحب، اب بارش رک گئی ہے تو دونوں آتے ہی ہوں گے۔ لیکن آپ کس سلسلے میں تفتیش کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے مختارہ بی بی، تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا پچھلی رات کسی نے بچے والی سرکار کو قتل کر دیا ہے۔ مجھے قاتل کی تلاش ہے۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی، ہمارا قتل سے کیا تعلق جی؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تعلق نکلا ہے تو میں آیا ہوں نا۔ حفیظ، ذرا مختارہ بی بی کو وہ ثبوت دکھاؤ۔ اے ایس آئی نے تھیلا کھولا اور سلیپر کا بایاں پاؤں نکال کر مختارہ بی بی کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ وہ بری طرح چونکی اور بولی، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، یہ تمہاری بیٹی خدیجہ کے پاؤں کا سلیپر ہے نا، جو 2 دن پہلے تم نے خان بوٹ ہاؤس سے خریدا تھا؟ ہاں جی، لیکن یہ آپ کے پاس کیسے پہنچا؟ بی پی، جوتا خود کہیں نہیں پہنچتا، یہ انسان کے پاؤں ہوتے ہیں جو اسے کہیں پہنچاتے ہیں۔ تم تسلیم کر چکی ہو کہ یہ تمہاری بیٹی خدیجہ کا سلیپر ہے، اب اس حقیقت سے بھی پردہ تم ہی اٹھاؤ کہ یہ سلیپر دھنی شاہ کے آستانے پر کیسے پہنچا۔ وہ کچھ توقف کے بعد بولی، تھانے دار جی، عام طور پہ ساسوں کو اپنی بہوؤں کی گود بھرنے کی بڑی آرزو ہوتی ہے، لیکن میں اس سلسلے میں ساس سے بھی بڑھ کر بے قرار ہوں۔ خدیجہ میری اکلوتی اولاد ہے، اس کی شادی کو 2 ماہ ہونے والے ہیں۔ میں کچھ پریشان سی تھی کہ اس کا پاؤں کب بھاری ہوگا۔ بچے والی سرکار اس معاملے میں بڑی شہرت رکھتے ہیں، گاؤں کی بہت ساری عورتیں ان کی دعا اور دم سے صاحب اولاد ہو گئی ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تو یقیناً کل رات تم اپنی بیٹی کے ہمراہ پیر دھنی شاہ کے آستانے پر گئی ہوں گی۔ اس نے کہا، نہیں تھانے دار صاحب، یہ واقعہ 2 روز پہلے کا ہے۔ جس روز میں نے خان بوٹ ہاؤس سے خدیجہ کو یہ جوتا دلوایا تھا، تبھی ہم پیر صاحب سے ملنے گئے تھے، اور ہم رات میں نہیں دن کی روشنی میں گئے تھے۔ میں نے سوالوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، پھر دھنی شاہ نے خدیجہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ شاہ صاحب نے میری بیٹی کے ہاتھوں کا جائزہ لیا، پھر اس کے پاؤں کا معائنہ کیا، اس کے بعد مراقبے میں چلے گئے۔ 2 منٹ ایسے ہی بیٹھے رہے اور بولے، تمہاری بیٹی کی اولاد ہوگی تو ضرور، لیکن تھوڑی رکاوٹ ہے۔ کوئی دشمن ہے، تمہارے جمائی کی نسل کو آگے بڑھتا دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس دشمنی کا سلسلہ تمہاری بیٹی کی سسرال سے ہے، انہوں نے بڑا سخت اور گندا عمل کرایا ہے خدیجہ پر۔ میں نے کہا، پیر صاحب، ہماری ساری آسیں امیدیں آپ سے جڑی ہیں۔ اگر میری خدیجہ کی راہ میں اسلم کے کسی دشمن نے رکاوٹ کھڑی کی ہے تو اس رکاوٹ کو آپ ہی دور کر سکتے ہیں۔ آپ کا در چھوڑ کر ہم کہاں ماتھا ٹیکنے جائیں؟ شاہ صاحب نے کہا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے عقیدت مندوں کو کسی در پہ جانا نہیں پڑے گا، اور جب ہم پردہ فرما لیں گے تو ہمارا مزار ہر خاص و عام کی حاجت روائی کرے گا۔ اسی لیے تو آپ کے سامنے جھولی پھیلائی ہے، اس خالی جھولی کو بھر دیں سرکار۔ پیر صاحب نے کہا،
دل چھوٹا نہ کر مختارہ، تمہاری جھولی خالی رہے گی نہ تمہاری بیٹی کی گود۔ ہم نے چیک کر لیا ہے، یوں سمجھو بیٹھے بیٹھے ایکس رے کر لیا ہے۔ ہم نے اس کی گود بھرنے کے لیے دعا بھی کر دی ہے۔ 2 جمعرات چھوڑ کر 9 چندی جمعرات آئے گی۔ تم صرف 15 دن ہماری دعا کے اثرات کا انتظار کرو۔ اگر دعا نے کام نہ دکھایا تو دوا کرنی پڑے گی۔ آنے والی 9 چندی جمعرات تک تمہاری بیٹی نے خوشخبری نہ سنائی تو اسے ہمارے پاس لے آنا۔ عشاء کی نماز کے بعد بچی کو ہمارے آستانے پر چھوڑ جانا۔ ہم حجرہ خاص میں لے جا کر اپنے مخصوص عمل کے ذریعے اس پہ کیے گئے سفلی عمل کی کاٹ کر دیں گے۔ یہ کہہ کر مختارہ بی بی بولی، تھانے دار صاحب، پیر دھونی شاہ بہت پہنچے ہوئے ہستی ہیں۔ میں نے قطع کلامی کر کے کہا، ہستی ہے نہیں بلکہ تھا، بلکہ اب تو نابود ہو چکا۔ گزشتہ رات کسی نے اسے بے دردی سے کاٹ پیٹ کے رکھ دیا۔ اس وقت اس کی لاش سرکاری ہسپتال میں چیر پھاڑ کے لیے رکھی ہے۔ اس نے شاکی نظروں سے مجھے دیکھا۔ ماسی مختارہ کو میرا طرز تکلم ناگوار تو گزرا، لیکن چاروں ناچار وہ بولی، میں چاہتی تو یہ تھی جناب کہ خدیجہ کو آنے والی جمعرات تک ادھر ہی روک لوں، پیر صاحب اس کا علاج کر دیں تو ہی اسے سسرال بھیجوں، لیکن اسلم اچانک آ گیا۔ میں نے جب اپنے جمائی کو پیر صاحب کی بات سے آگاہ کیا تو وہ تو بھڑک ہی اٹھا، کہنے لگا میں پیر فقیروں کو نہیں مانتا، خدیجہ کو کسی علاج کی ضرورت نہیں، جب نصیب میں ہوگا تو اللہ خود اولاد دے دے گا۔ میں نے جب پیر صاحب کی کرامت کا ذکر کیا تو وہ تو ہتے سے اکھڑ گیا۔ اس نے پیر دھونی شاہ کے بارے میں جو الٹی سیدھی باتیں کیں، اگر اڑوس پڑوس والے سن لیتے تو میں تو کسی کو منہ دکھانے قابل نہ رہتی۔ میں نے اپنے ذہن میں اسلم وڑائچ کا نام محفوظ کر لیا اور کہا، دیکھو بی بی، پیر دھونی شاہ کا قصہ تو تمام ہو چکا۔ اب تم صرف اتنا بتاؤ، تمہاری بیٹی کے سلیپر کا ایک پاؤں اس کے آستانے سے کیوں ملا ہے؟ کیا تم پچھلی رات کو خدیجہ کو لے کر آستانے پہ گئی تھی؟ وہ قطعیت سے بولی، تھانے دار صاحب، اسلم کی مخالفت کے بعد میں یہ قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ وہ غصے کا بڑا سور ہے، میں اپنے ہاتھوں سے بیٹی کا گھر تباہ تو نہیں کر سکتی۔ یہ تو تم نے بہت عقل مندی کی۔ اب یہ بتاؤ سلیپر وہاں کیسے پہنچا؟ جناب، جب ہم پیر صاحب سے ملاقات کے بعد آستانے سے نکلے تو خدیجہ کی ایک جوتی غائب تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، نئی نکور جوتی ایک پاؤں کے بغیر بیکار ہو گئی۔ حاجی صاحب نے خدیجہ کو اپنی چپل دی اور کہا، دوبارہ آستانے پر آنا ہو تو واپس کر دینا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، تم نے چپل کس حاجی صاحب کے حوالے کی؟ وہ بولی، حاجی گلزار جی، سال ہا سال سے پیر صاحب کی خدمت وہی کرتے ہیں۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا، جب تم خدیجہ کو لے کر دھنی شاہ کے آستانے پر گئی تھی تو خدیجہ کی کلائیوں میں کس رنگ کی چوڑیاں تھیں؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں مجھے دیکھا اور کہا، جناب اس کی ایک کلائی پہ تو سونے کی چوڑیاں ہیں، دوسری کلائی میں نیلے رنگ کی چوڑیاں ہیں۔ لیکن چوڑیوں کا کیا تذکرہ نکل آیا جی؟ میں نے آستانے سے ملنے والی سبز اور سرخ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا اور ساتھ ہی اپنا نقطہ نظر بھی اس پہ واضح کر دیا۔ میری بات سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی، توبہ توبہ، آپ شاہ جی کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اسی وقت گھر کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ مختارہ میری طرف دیکھ کر بولی، لگتا ہے اسلم اور خدیجہ بازار سے واپس آ گئے ہیں۔ میں نے کہا، انہیں ادھر ہی لے آؤ۔ وہ دونوں میاں بیوی بیٹھک میں باوردی پولیس والوں کو دیکھ کر چونکے۔ مختارہ نے اپنی بیٹی اور داماد کو میرے آنے کے مقصد کا بتایا۔ اس دوران میں ان کا جائزہ لینے لگا۔ خدیجہ کی عمر 20 سال کے قریب تھی۔ وہ ایک خوبصورت عورت تھی۔ اس کی ایک جھلک نے پیر دھونی شاہ کے دل و دماغ کو زیر و زبر کر دیا ہوگا۔ یقیناً 9 چندی جمعرات کو اس نے اسے کسی مذموم مقصد کی خاطر ہی بلایا تھا۔ یہ اسلم وڑائچ کی خوش بختی تھی کہ معاملہ اس کے سامنے آ گیا۔ میں نے خدیجہ سے چند سوال کیے اور اسے فارغ کر دیا۔ ان سوالوں سے کوئی ایسی بات سامنے نہ آ سکی جسے دھونی شاہ کے قتل سے نفی کیا جا سکتا۔ اس دوران میں نے اس کی کلائیوں کو بھی دیکھا۔
ایک ہاتھ میں سونے کی 4 چوڑیاں اور دوسرے ہاتھ میں واقعی نیلے رنگ کی چوڑیاں تھیں۔ گویا دھنی شاہ کے حجرے سے جو ٹوٹی ہوئی سرخ اور سبز چوڑیاں ملی تھیں ان کا خدیجہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ خدیجہ سے فارغ ہو کر میں نے اسلم وڑائچ کا بیان لیا۔ مختارہ کی زبانی مجھے اسلم کے جن خیالات سے آگاہی ہوئی تھی اور اس نے دھنی شاہ کے علاج کے سلسلے میں جو آواز اٹھائی تھی اور غم و غصے کا اظہار کیا تھا، اس کے پیش نظر میں نے اسلم کو ریڈ سرکل کر رکھا تھا۔ سوال جواب کرنے کے بعد میں نے اسلم کو کہا، تم فوری طور پر نواں کوٹ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، کم سے کم کل کا دن تمہیں ادھر ہی رکنا ہوگا۔ اس وقت شام کے 7 بجے تھے، مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ میں ASI حفیظ راجپوت کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ہمارے درمیان پیر دھنی شاہ موضوع گفتگو تھا۔ اب تک میں نے جو تفتیش کی تھی اس کے نتائج زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھے۔ اگر آج بارش نہ ہوئی ہوتی تو میں قاتل کا کھرا اٹھانے کی سوچتا۔ میں نے کہا، راجپوت ایک بات نوٹ کر لو، دھنی شاہ کا قاتل ہمیں نواں کوٹ سے ہی ملے گا۔ مجھے یقین ہے قاتل نے واردات سے پہلے اچھا خاصا ہوم ورک کیا ہے۔ اسے یہ بات معلوم تھی کہ گزشتہ رات دھنی شاہ آستانے پر اکیلا تھا۔ وہ بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب۔ حاجی گلزار صاحب کو کل پیر صاحب نے کہیں روانہ کیا تھا اور کل رات ہی قاتل کو کام کرنے کا موقع مل گیا۔ اس کا مطلب ہے قاتل حاجی گلزار کی روانگی سے آگاہ تھا۔ کاش پچھلی رات حاجی صاحب آستانے پر ہوتے تو قاتل اپنے کمینے مقصد میں کامیاب نہ ہوتا۔ میں نے کہا، ایسی صورت میں وہ ٹرائی ہی نہ کرتا۔ ملک صاحب، ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ سلیپر کا مسئلہ تو ماسی مختارہ نے حل کر دیا، لیکن جو ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے ملے ہیں اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ رات کوئی عورت آستانے میں تھی۔ وہ کون ہو سکتی ہے؟ اسی عورت کی تو مجھے تلاش ہے۔ اگر وہ عورت خود قاتل نہیں تو کم سے کم قاتل تک ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔ اور ابھی یہ معلوم کرنا باقی ہے کہ خدیجہ کا سلیپر کھونے کے بعد دوبارہ کیسے نمودار ہو گیا۔ ممکن ہے قاتل نے سوچی سمجھی سازش کے تحت سلیپر چرا لیا ہو اور واردات کی رات اسے آستانے میں پھینک دیا ہو۔ ہمارے درمیان اسی نوعیت کی بات چیت ہو رہی تھی کہ کانسٹیبل نے حاجی گلزار کی آمد کی اطلاع دی۔ تھوڑی دیر بعد مقتول دھنی شاہ کا دست راست حاجی گلزار میرے سامنے موجود تھا۔ اسے دیکھ کر ASI احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حاجی گلزار نے بڑی گھمبیر آواز میں السلام علیکم کہا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور بیٹھنے کے لیے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میرا ASI اس وقت تک مؤدب کھڑا رہا جب تک گلزار کرسی پر بیٹھ نہیں گیا۔ گلزار کی عمر 35-40 کے درمیان ہوگی، رنگ سیاہ، جسم تنومند، ہاتھ پیر معمول سے زیادہ بڑے۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی بھی تھی جو اس کی رنگت کے ساتھ میل کھاتی تھی۔ اس کی شخصیت کا مجموعی تاثر انتہائی ناگوار تھا۔ وہ نہایت گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ ظلم کیسے ہو گیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس علاقے میں ظالم ہوں ظلم تو ہوتا ہی ہے۔ یہ بتاؤ تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ اسے میرا طرز تخاطب ناگوار گزرا۔ شاید وہ مجھ سے بھی ASI جیسے رویے کی امید باندھے بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے خفگی بھری نظر سے دیکھا اور بولا، مجھے شاہ صاحب نے کل ایک ضروری کام سے بھیجا تھا، اس وقت میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ آستانے پر پہنچ کر پتہ چلا کتنی بڑی قیامت گزر گئی ہے۔ دروازے پر آپ نے تالا لگا دیا ہے، اس لیے میں اندر قدم نہیں رکھ سکا۔ لوگوں کی زبانی پتہ چلا کہ آپ نے مجھے تھانے بلوایا ہے، اس لیے میں سیدھا ادھر آ گیا ہوں۔ کاش میں شاہ صاحب کو چھوڑ کے نہ گیا ہوتا۔ میرا دل ان کو چھوڑ کے جانے کو کہاں چاہتا تھا، لیکن میں ان کا حکم کیسے ٹال سکتا تھا؟ اف اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ پیر سائیں کی موت نے حاجی گلزار کو بڑا متاثر کیا تھا۔ آخر وہ دھنی شاہ کے سب سے قریب تھا، اس لیے بہت دکھ کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ قاتل کی تلاش کے سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر بولا، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب۔
شاہ صاحب کے قاتل کو جلد از جلد عبرتناک انجام کو پہنچنا چاہیے۔ تھانے دار صاحب، آپ نے آلے قتل برآمد کر لیا ہے؟ نہیں۔ خیر تم یہ بتاؤ، تمہارے خیال میں دھنی شاہ کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ تھانے دار صاحب، اس علاقے کا بچہ بچہ شاہ صاحب کا عقیدت مند ہے۔ ASI حفیظ بولا۔ دیکھ لیں ملک صاحب، حاجی صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں، قاتل اس علاقے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا تو مشورہ ہے اسلم وڑائچ کو ابھی بلاتے ہیں، تفتیش کی چکی میں اسے زبان کھولتے دیر نہیں لگے گی۔ گلزار نے چونک کر پوچھا، اسلم وڑائچ یہ کون ہے؟ میں نے مختصر الفاظ میں بتایا کہ کس سوراخ کی انگلی تھام کر میں ماسی مختارہ کے گھر پہنچا تھا۔ وہاں سے مجھے سلیپر، چوڑیوں اور اسلم وڑائچ کے بارے میں کیا معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ کہنے لگا، کاکی کی جوتی کھونے والا واقعہ مجھے یاد ہے، بڑی پریشان تھی، میں نے اسے اپنے سلیپر دیے تھے۔ لیکن آپ جن چوڑیوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ملک صاحب، مجھے لگتا ہے آپ اسلم وڑائچ کو تھانے بلا کر سختی کریں۔ وہ دونوں دھنی شاہ کے اسیر تھے اور اسلم وڑائچ ان نام نہاد جعلی معالجوں کو نہیں مانتا تھا۔ اسی ایک نقطے پر دونوں آ کر اٹک گئے تھے۔ میں نے جواب دیا، اسلم کو اس وقت تھانے بلانے کی ضرورت نہیں، وہ کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا۔ میں نے اسے نواں کوٹ میں رہنے کا پابند کیا ہے، اگر ضرورت ہوئی تو کل بلا لیں گے۔ ابھی مجھے یہ بتاؤ تم کتنے عرصے سے پیر صاحب کی خدمت کر رہے ہو؟ اس نے ایک لمحہ سوچ کر جواب دیا، لگ بھگ 10 سال ہو گئے ہیں جناب۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، سچ سچ بتاؤ حاجی گلزار، کیا دھنی شاہ عورتوں کو اپنے حجرے میں بلا کر کوئی خفیہ قسم کا علاج معالجہ کرتا تھا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، لیکن وہ خاصے مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ سنبھل کر بولا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، شاہ صاحب بیٹھک میں ہی سائلین سے ملاقات کرتے تھے، حجرے میں تو انہوں نے کبھی کسی عورت کو کیا مرد کو بھی قدم نہیں رکھنے دیا۔ میں نے کریدنے کا عمل جاری رکھا، اگر کبھی کسی عورت نے دھنی شاہ کے حجرے میں قدم نہیں رکھا تو ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے سلسلے میں کیا وضاحت کرو گے؟ گلزار تم یہ نہ سمجھنا کہ چوڑیوں کی کہانی میں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، یہ ASI صاحب بھی وہاں موجود تھے، میرا یقین نہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ کچھ خجالت سے بولا، مجھے یقین ہے جناب، میرا خیال ہے قاتل نے مکاری سے کام لیا ہے، شاہ صاحب کو بدنام کرنے کے لیے اس نے حجرے کے اندر ٹوٹی ہوئی چوڑیاں پھینک دی تاکہ پیر صاحب کی شخصیت کو بٹا لگے اور یہی تاثر بنے کہ گزشتہ رات کوئی عورت ان کے حجرے میں تھی جس کی وجہ سے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن سوال اپنی جگہ موجود ہے، ایسی چال بازی کون کر سکتا ہے؟ خیر یہ بتاؤ حاجی، پیر دھنی شاہ کے حجرے میں پائپ کے کیا معنی ہیں؟ کون سا پائپ جناب؟ میں اس پائپ کی بات کر رہا ہوں جو حجرے کی جنوبی دیوار میں ہے، جس پر 5 رنگین دوپٹے سفید، نیلا، پیلا، سبز، سرخ لٹکے ہوئے ہیں۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے بولا، وہ تو شاہ صاحب علاج معالجے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حاجی گلزار کی نظریں چرانے سے میں سمجھ گیا کہ دال میں کیا کیا کالا ہے۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، ابھی تم نے کہا کہ وہ دوپٹے شاہ صاحب علاج کے لیے استعمال کرتے تھے، مثلاً وہ کسی عورت کو حجرے میں بلا کر اس کے دوپٹے کے رنگ کے مطابق ارشاد کرتے ہوں گے، نیلا دوپٹہ اتار دو۔ اگر وہ عورت دھنی شاہ کی عقیدت میں اندھی ہوئی تو کوئی سوال، کوئی ہچکچاہٹ کے بغیر اپنے سر سے نیلا دوپٹہ اتار دیتی ہوگی۔ اس کے بعد پیر صاحب کو اپنے مقصد میں بآسانی کامیابی حاصل ہو جاتی ہوگی، اور اگر حجرے میں پہنچنے والی عورت کو تھوڑی بہت عقل ہوتی ہوگی تو وہ پیر سائیں کے ارشاد پر چیبہ جبی ہوتی ہوگی۔ پیر صاحب اسے بدکتے دیکھ کر فوراً پیترا مارتے ہوں گے، ہم اس دوپٹے کی بات کر رہے ہیں جو تمہارے پیچھے پائپ پر ٹنگا ہوا ہے۔ اس طرح پیر سائی کا داؤ نپ جاتا ہوگا۔ دیوار پر نصب پائپ پر رنگ برنگے دوپٹے اسی لیے لٹکائے گئے تھے نا کہ کوئی بچ کر نہ جائے۔ کیوں گلزار، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟
ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، آپ ان رنگدار دوپٹوں کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ یہ دوپٹے جھاڑ پونچھ کے کام آتے تھے۔ مثلاً خسرہ اور جھپاکی ختم کرنے کے لیے وہ سرخ دوپٹہ استعمال کرتے تھے۔ ہرا دوپٹہ پیٹ کے امراض کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پیلا دوپٹہ یرکان جھاڑنے کے کام آتا تھا۔ نیلے دوپٹے سے دماغی امراض کے مریضوں کا علاج کرتے تھے اور سفید دوپٹے سے بے اولادی کا علاج کرتے تھے۔ اس نے مجھے الو بنانے کے لیے بڑی مضبوط کہانی سنائی تھی۔ میں نے یہی ظاہر کیا کہ میں اس کی کہانی سے متاثر ہو گیا ہوں، لہٰذا کوئی سوال مزید نہ کیا۔ حاجی گلزار نے مجھ سے منت کے انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، آپ نے آستانے پر تو سرکاری تالا ڈال دیا ہے، اب میں رات کہاں گزاروں گا؟ اگر آپ تالے کی چابی دے دیں تو میں آرام سے چلا جاتا ہوں۔ پیر صاحب کی یادیں آستانے میں چکراتی پھر رہی ہوں گی، مجھے وہیں قرار ملے گا۔ میں نے دو ٹوک کہا، آستانے کو تو میں نے سیل کر دیا ہے، فی الحال کھول نہیں سکتا، کم سے کم اس وقت تک جب تک دھنی شاہ کی لاش واپس نہیں آ جاتی۔ آج رات تم تھانے میں ہی بسر کر لو۔ راجپوت، حاجی صاحب کے کھانے پینے اور منجی بسترے کا بندوبست آپ ہی کو کرنا ہے۔ اپنے کوارٹر میں واپس آ کر میں سونے کے لیے لیٹا تو ماسٹر طیب علی کا چہرہ میرے تصور میں گھوم گیا۔ اس نے رات کو تھانے آ کر کوئی اہم انکشاف کرنا تھا، لیکن آیا نہیں۔ اس وقت رات خاصی زیادہ ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا طیب علی کی طرف کل کسی کو روانہ کروں گا۔ اگلے روز پیر دھنی شاہ کی لاش اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ میں نے لاش حاجی گلزار کے حوالے کرتے ہوئے اسے تدفین کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد میں ایک ہوشیار کانسٹیبل کو ساتھ لے کر ماسٹر طیب علی کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچے تو اس کے تھانے نہ آنے کی وجہ سامنے آئی۔ وہ کل دوپہر سے بخار میں پڑا تھا۔ مجھے سامنے پا کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، اٹھنے کی ضرورت نہیں ماسٹر صاحب، تمہاری طبیعت ابھی سنبھلی نہیں، میں بس 2 باتیں کرنے آیا ہوں، ابھی چلا جاؤں گا۔ میں اس کی چارپائی کے نزدیک ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، میں شرمندہ ہوں تھانے دار صاحب، بخار نے مجھے آنے کا موقع نہیں دیا، آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے؟ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا، تمہاری حالت دیکھ لی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم کون سا انکشاف کرنے والے تھے؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ تھانے دار صاحب، کیا آپ نے پیر دھنی شاہ کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے؟ نہیں، ابھی تک قاتل کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ اوہ، دراصل اس کی طرف کسی کا دھیان جا ہی نہیں سکتا۔ کس کی طرف طیب علی؟ میں ہدایت جولاہے کی بات کر رہا ہوں جناب۔ ہدایت جولاہا؟ ہاں جی، پرسوں میں ساتھ والے پنڈ میں گیا ہوا تھا۔ واپسی میں مجھے بہت دیر ہو گئی۔ جب میں نواں کوٹ میں داخل ہوا تو رات ہو چکی تھی۔ میں نہر کا کنارہ پکڑ کر پیدل واپس آ رہا تھا۔ پیر دھنی شاہ کا آستانہ نہر کے کنارے ہی ہے۔ اتفاق سے اپنے گھر آنے کے لیے مجھے اسی راستے سے گزرنا تھا۔ جب میں آستانے کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے اس کے دروازے سے ہدایتے کو نکلتے دیکھا۔ اس کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی تھی۔ میں آدھی رات کو آستانے سے اسے نکلتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تجسس سے مجبور ہو کر میں اس کے قریب چلا گیا۔ میں نے پوچھا، تم اتنی رات یہاں آستانے پر کیا لینے آئے ہو؟ کہنے لگا، میرے بیٹے فرید کی طبیعت خراب ہے، سوچا پیر صاحب سے دم کرا لوں۔ میں نے پوچھا، کیا دھنی شاہ نے تمہارے بیٹے کے لیے دعا کر دی ہے؟ کہنے لگا، ہاں کر دی، وہ سونے کے لیے تیار تھے لیکن میری پریشانی کی خاطر حجرے سے نکل آئے۔ انہوں نے بڑی لمبی چوڑی دعا کر دی ہے، مجھے یقین ہے صبح تک فرید بھلا چنگا ہو جائے گا۔ ہدایتے کے جواب نے مجھے مطمئن نہیں کیا۔ میں سمجھ گیا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ اس وقت کافی رات ہو گئی تھی اور مجھے پہلے ہی دیر ہو چکی تھی۔ گھر میں بیوی بچے انتظار کر رہے تھے۔ میں نے آستانے پر جا کر تحقیق کرنے کی بجائے سیدھا گھر آ گیا۔ اگلے روز دھنی شاہ کے قتل کی خبر عام ہوئی تو میں بھی دوسروں کے ساتھ آستانے پر پہنچ گیا۔ ہدایتہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا تو میرا شک یقین میں بدلنے لگا کہ دھنی شاہ کو پیش آنے والے واقعے میں ہدایتے کا ہاتھ ضرور ہے۔
پھر میری آپ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، جب مجھ سے تمہاری ملاقات ہو ہی گئی تھی تو مجھے اسی وقت حقیقت سے آگاہ کر دیتے۔ اس راز کے لیے تم نے رات تک کا وقت کیوں مانگ لیا؟ وہ بڑی رسانیت سے بولا، اس کی ایک خاص وجہ تھی ملک صاحب۔ میرا شک ابھی یقین میں نہیں بدلا کہ ہدایتہ دھنی شاہ کے قتل میں ملوث ہے۔ میں پہلے اس سے مل کر بات کر کے اطمینان کرنا چاہتا تھا۔ دراصل میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بے قصور ہو اور خواہ تفتیش کا نشانہ بن جائے۔ طیب علی، اگر یہ معاملہ کل ہی میرے علم میں آ جاتا تو اب تک میں ہدایت جولاہے کی گردن دبوچ کر اس سے سچ اگلوا چکا ہوتا۔ بہرحال میں اب چلتا ہوں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ہدایتہ اسی قصبے میں تو رہتا ہے۔ طیب علی کے گھر سے نکل کر ہدایت کے گھر کی طرف جاتے ہوئے میرے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا جب کچھ عرصے پہلے ہدایت مجھ سے ملنے آیا تھا اور اس نے پوچھا تھا، تھانے دار صاحب، اگر کوئی شخص قتل کر کے خود ہی تھانے آ جائے اور گرفتاری پیش کر دے تو اس سے کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ اب وقت آ گیا تھا کہ اسے اس سلوک کے بارے میں بتایا جاتا۔ جب کسی مشتبہ شخص کو پوچھ گچھ کے لیے تھانے لایا جاتا ہے تو اسے کچھ وقت کے لیے ٹرائل روم کی سیر کروائی جاتی ہے۔ اس سیر سے گزرنے کے بعد اب ہدایت جولاہا میرے سامنے ایک بیبا بندہ بن کے کھڑا تھا۔ میں نے کہا، ہدایت، کچھ عرصے پہلے تم ایک اہم بات پوچھنے آئے تھے اور میں نے تمہیں سوال کا جواب دے بھی دیا تھا، لیکن افسوس اس وقت نہ میں تمہیں کرسی پیش کر سکتا ہوں نہ بیٹھنے کو کہہ سکتا ہوں، اور مجھ سے کسی نرم رویے کی توقع بھی مت رکھنا، کیونکہ تم نے تمام تقاضے پورے نہیں کیے۔ اگر تم خود گرفتاری پیش کرنے تھانے آ جاتے تو بات دوسری تھی۔ وہ گھگھیا کر بولا، تھانے دار صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، خدا را میری بات کو سننے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کرخت لہجے میں کہا، غلط فہمی کے گھوڑے، تم وقوعے کی رات بلکہ وقوعے کے وقت مقتول کے آستانے پر کیا کر رہے تھے؟ کیا مجھے بھی اپنے بیٹے کی بیماری کی کہانی سناؤ گے؟ وہ قطعیت سے بولا، ہرگز نہیں جناب، میں آپ کو کوئی ایسی ویسی کہانی نہیں سناؤں گا، لیکن میں آپ سے تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عزت اور بے عزتی کا معاملہ ہے جناب۔ بات کرتے کرتے اس کا چہرہ بجھ کر رہ گیا، جیسے وہ اندر سے ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے ایک لمحے کو اس کی فرمائش پہ غور کیا، پھر حوالدار کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا کہ وہ اپنا کوئی انتہائی ذاتی یا نجی معاملہ ڈسکس کرنے والا ہے۔ جب ہم کمرے میں اکیلے رہ گئے تو میں نے قدرے نرمی سے کہا، ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ اور جو بھی کہنا ہے مختصر اور مناسب الفاظ میں کہہ لو۔ اس نے مختصر کی جگہ بہت طویل بیان دیا۔ میں نے اسے روکنے ٹوکنے کی قطعی کوشش نہ کی، وہ بڑی اذیت میں بول رہا تھا۔ اس نے کہا، تھانے دار صاحب، پیر دھنی شاہ کسی شیطان سے کم نہیں۔ جب اس کی حقیقت مجھ پر کھلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بیوی سغراں عرف سگی اس کے دام میں پھنس چکی تھی۔ میں سگی کو کچھ نہیں سمجھا سکتا تھا، اور اگر کسی سے شکایت کرتا تو کوئی میری بات کا یقین نہ کرتا۔ دھنی شاہ بڑے اثر رسوخ والا تھا، سب لوگ مجھے کو غلط سمجھ کر دھتکارتے۔ سگی میرے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ میں سوچتا تھا ایسی زندگی سے تو موت اچھی تھی۔ پھر سوچا جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ کچھ کر کے عزت کی موت کو گلے لگاؤں۔ جب میں نے دھنی شاہ پہ نظر رکھنی شروع کی تو پتہ چلا اس کی شیطانیت صرف سگی تک محدود نہیں، وہ اور بھی کئی عورتوں کو پامال کر چکا۔ آئندہ بھی پتہ نہیں کتنی احمق عورتیں خوشی خوشی اس کی ہوس کی بھیٹ چڑھیں گی۔ میں نے اس شیطان صفت انسان کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کے بعد میں آپ سے ملنے تھانے آیا تھا۔ آپ نے مجھے بڑا تسلی بخش جواب دیا۔ میں نے سوچا کہ دھنی شاہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد سیدھا آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کو اپنا قابل فخر کارنامہ بتا کر گرفتاری پیش کر دوں گا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ جب مجھے پتہ چلا حاجی گلزار ایک رات کے لیے آستانے سے باہر کہیں جا رہا ہے
تو میں نے اسی رات کو اپنے منصوبے کی تکمیل کا ارادہ کیا۔ وقوعے کی رات میں دھنی شاہ کے آستانے پر پہنچا۔ میں نے بڑی احتیاط سے اس کے حجرے تک رسائی حاصل کی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کوئی مجھ سے پہلے حجرے میں پہنچ چکا تھا۔ حجرے میں سے ایسی آوازیں ابھر رہی تھیں جیسے دو بھینسیں آپس میں لڑ رہے ہوں۔ اٹھا پٹک کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ دو افراد ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بیٹھک کے ایک کونے میں خاموش کھڑا رہ گیا۔ پھر اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کسی منہ زور بیل کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ دو میں سے ایک نے دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب قاتل حجرے سے باہر آتا تو مجھ سے سامنا ہو جاتا۔ میں نے کسی کی نظر میں نہ آنے کی خاطر خود کو تاریکی کی اوٹ میں چھپا لیا۔ اسی وقت حجرے کا دروازہ کھلا اور وہاں سے دھنی شاہ کا خدمت گزار حاجی گلزار نمودار ہوا۔ کیا کہہ رہے ہو ہدایت؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں تھانے دار صاحب۔ جب حاجی گلزار حجرے سے نکل کر چلا گیا تو میں چند منٹ تک تو کھڑا رہا، پھر حجرے کے اندر جا کر دیکھا۔ میں ایک لمحے بھی نہیں رکا اور آستانے سے نکل آیا۔ عین اسی وقت میرا ماسٹر طیب علی سے سامنا ہو گیا۔ میں کتنا بد نصیب ہوں جو اس سعادت سے محروم رہا۔ کاش اس پیر فرتوت سیاہ کرتوت کو میں اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کرتا۔ آخر گلزار نے اپنے پیر و مرشد کو ایسی بے دردی اور سفاکی سے کیوں ذبح کیا؟ اس سوال کا جواب صرف حاجی گلزار ہی دے سکتا تھا۔ میں نے اسی وقت حاجی گلزار کو تھانے بلوایا۔ جیسے ہی پہنچا تو میں نے سیدھا سوال کیا، حاجی تم نے بتایا ہی نہیں کہ مقتول دھنی شاہ نے تمہیں کس کام کے لیے اور کہاں بھیجا تھا؟ کہنے لگا، پیر صاحب نے مجھے موزہ کسووال بھیجا تھا۔ کسووال میں شاہ صاحب کے ایک دوست سائیں کھچوپڑ والے رہتے ہیں۔ سائیں کھچوپڑ؟ یہ کیسا نام ہے؟ وہ جی سائیں صاحب کچھووں کی ریس کے شوقین ہیں، اس لیے کھچوپڑ والے سائیں کہلاتے ہیں۔ واہ بھائی واہ! اچھا یہ بتاؤ تم سائیں جی کو دھنی شاہ کی کون سی چیز دینے گئے تھے؟ وہ سپاٹ آواز میں بولا، ایک تو تعویذوں والی کتاب تھی جی، کچھ مخصوص قسم کے فلیتے تھے۔ تمہارے بیان کے مطابق تم 27 جولائی کی صبح نواں کوٹ سے کسووال گئے۔ تمہاری واپسی 28 جولائی کی رات کو ہوئی۔ اس کا مطلب ہے 27 اور 28 جولائی کی درمیانی شب جب تمہارے مرشد کو بھیانک انداز میں قتل کیا گیا، تم یہاں سے 25 میل دور کسووال میں تھے۔ ہاں جی، میں وہیں تھا۔ اگر وقوعے کی رات تم کسووال میں تھے تو پھر تمہارا ہمزاد ہوگا جو رات کے درمیانی حصے میں دھنی شاہ کے حجرے میں ریسلنگ کر رہا تھا۔ جی کیا مطلب؟ مطلب سیدھا سادہ ہے حاجی، تم نے اپنے ہاتھوں سے پیر دھنی شاہ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ وہ قسمیں کھا کھا کر مجھے یقین دلانے لگا کہ اس نے دھنی شاہ کا قتل نہیں کیا۔ میں نے واضح الفاظ میں کہا، وقوعے کی رات تم نے مقتول کے ساتھ جو دھینگا مشتی کی تھی اس کا ایک چشم دید گواہ میرے پاس موجود ہے۔ میں اس گواہ کو تمہارے خلاف عدالت میں پیش کروں گا۔ بہتری اسی میں ہے تم شرافت سے اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ اس نے مجھے چکر میں لانے کی کوشش کی تو مجبوراً مجھے اس پہ سختی کرنا پڑی۔ اگلی صبح تک گلزار کی طبیعت صاف ہو چکی تھی۔ گلزار نے اپنے اقبالی بیان میں بتایا کہ دھنی شاہ کا قتل اس نے سائیں کھچوپڑ والے کے ایما پر کیا تھا۔ سائیں کھچوپڑ والا بظاہر دھنی شاہ کی دوستی کا دم بھرتا تھا، لیکن اپنے دل میں وہ اس کے لیے بے پناہ نفرت و عداوت رکھتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دھنی شاہ نے اس کے عقیدت مندوں کو توڑنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے سائیں کھچوپڑ والے کا سارا کام تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے دھنی شاہ کی تیزی سے بڑھتی ہوئی طاقت کا اندازہ تھا، چنانچہ اس نے خفیہ وار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے پہلے تو گلزار کو اپنی مٹھی میں لیا، پھر مزید چال یہ چلی کہ اپنی حسین و جمیل بیٹی رخسانہ کی جھلک دکھا دی اور واضح الفاظ میں گلزار کو پیشکش کی کہ اگر گلزار دھنی شاہ کو قتل کر دے
تو وہ رخسانہ کی شادی اس کے ساتھ کر دے گا، ساتھ ہی نواں کوٹ کا پیر بننے کے سلسلے میں اس کی مدد بھی کرے گا۔ گلزار جیسے کالے بھجنگ گینڈے کو رخسانہ جیسی گوری چٹی خوبصورت لڑکی میں بڑی کشش لگی۔ علاوہ ازیں نواں کوٹ کے آستانے کا بے تاج بادشاہ بننے کا خواب بھی کچھ کم نہ تھا۔ حاجی گلزار نے زنانہ سلیپر اور چوڑیوں کے ٹکڑوں کا ایسا ٹچ لگایا کہ کسی بھی تفتیشی ذہن کو گمراہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ تو اس کی بدقسمتی تھی کہ اسی رات ہدایت اللہ بھی اسی مشن پر نکلا ہوا تھا۔ آئندہ روز میں ایک پولیس پارٹی کے ساتھ کسووال پہنچا اور بڑی گرما گرمی کے بعد سائی کھچوپڑ والے کو گرفتار کر کے تھانے پہنچایا۔ مجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے سائیں اونچی اونچی باتیں کر رہا تھا، مگر گلزار کی صورت میں مجھے سائیں کے خلاف ایک مضبوط گواہ مل گیا تھا۔ اس کیس میں نے ہدایت اللہ جولاہے کو مکھن سے بال کی طرح خاموشی سے نکال لیا۔ میں نے ایک زبردست کیس بنا کر حاجی گلزار اور سائی کھچوپڑ والے کو فٹ کر دیا، لیکن اس کیس میں ہدایت اللہ کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ اسے گھر جانے کی اجازت دیتے ہوئے میں نے کہا، ہدایت اللہ، جس طرح خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دینے والے قتل کے مجرم کے ساتھ ہم نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اس شخص کو بھی رعایت دی جاتی ہے جو قانون سے تعاون کرتے ہوئے سچ بولے۔ تمہیں اسی بنا پر چھوڑا جا رہا ہے۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے دعائیں دیتا ہوا تھانے سے رخصت ہو گیا۔ سائیں کھچوپڑ، حاجی گلزار اور دھنی شاہ اپنے اپنے انجام سے دوچار ہو گئے تھے، لیکن یہ آخری پیشہ ور نہیں تھے۔ گاؤں دیہات میں ایسے لوگ بہت پائے جاتے ہیں، لہٰذا ہر ذی شعور شخص کو اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ پیشہ ور کاروباری شیطانی انداز میں اپنا دھندا چمکاتے رہیں گے۔ ایک صحت مند معاشرہ قائم کرنے کے لیے ایسے شیطانوں کا قلع کما بہت ضروری ہے۔ اس میں پولیس کی کوشش سے زیادہ آپ کے تعاون کی ضرورت پڑے گی۔